وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آیت نمبر 21 سے ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے سورۃ النبأ، اور پچھلی کلاس میں آیت نمبر 20 تک کیا تھا انالیسس. تو آیت نمبر 21 سے جو ہے وہ اب جہنم کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا جو جہنم میں جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا. جی جناب، کوئی ساتھی شروع کریں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد صاحب بسم اللہ. سر تھوڑی سی آگے کی آیتوں میں تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوگی مجھے. بسم اللہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان جہنم کانت مرصادا. ان جو ہے سر حرف تاکید ہے، تاکید حرف مشبہ بالفعل، اور جہنمہ جو ہے اسم انہ ہے، اور کانت جو ہے سر فعل ناقص ماضی واحد مؤنث کاف واو نون باب نون سے ہے سر. اور اس کے اندر جو ہے نا اس میں کانا جو ہے ہیا ہے. صحیح. اور آگے سر مرصادہ ہے، یہ خبر کانت ہے سر. یہ خبر کانت ہے. ٹھیک ہے. مرصادن اسی لیے وہ حالت ہے، مرصادہ حالت نصب میں ہے سر. اس میں حالت نصب میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. تو یہ سر کانت اور یہ اپنا کانت مرصادہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر بن گئے. یہ جملہ نہیں، یہ تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا نا. جملہ فعلیہ بن گیا. جی سر جملہ صحیح. فعلیہ بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا جہنمہ کے لیے خبر انہ بن گیا سر. ٹھیک ہے. یہ فعل ناقص اور اس کا اسم یا مرصادن خبر و کانت. جی اور سر یہ پورا جملہ فعلیہ فعلیہ ہو کر خبر انہ بن گیا. خبر انہ ہو گیا. اچھا سر آگے یہ کنٹینیو ہے، جیسے آگے للطاغینہ ہے سر، تو للطاغینہ میں صحیح. تو یہ پورا جملہ اس میں ہوگا. جی جی. للطاغینہ جو ہے اس کا مطلب ہے سر بے شک جہنم، بے شک جہنم
گھات میں بیٹھی ہوئی ہے یا ایک گھات میں ہے سر؟ گھات میں ہے یا گھات کی جگہ ہے، اگر خبر کا ترجمہ کر دیں تو بالکل گھات ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں پہ چھپ کے جو ہے وہ دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے اس پہ حملہ کر دیا جائے، ایسی جگہ کو مرصادن یعنی گھات کہتے ہیں۔ تو جہنم بھی ایسے ہی ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے، گھات میں ہے کہ جہنمی اس پہ آئے، اس میں آئے اور ان پہ وہ حملہ کریں۔ جی جناب آگے سر للطاغین مآبا، تو للطاغین سر لام جارا ہے اور طاغینہ جو ہے وہ مجرور ہے، اس کو سر میں نے متعلق کیا ہے پیچھے ہی جو وہ ہے نا کانت کے سر، اور مآبا جو ہے سر یہ بھی خبر کانا ہے سر، یہ کانت سے ہی کنٹینیوشن میں ہے سر۔ اچھا یہ جو ہے نا کیونکہ جملہ فعلیہ جملہ یہ مطلب کانت ہے نا، اس کا اسم اور خبر ہوتا ہے، تو آپ یہ جو متعلق ہے نا اس کو متعلق بنا دیں خبر کے، متعلق مرصادن، ٹھیک ہے جی، یہ ہو جائے گا متعلق مرصادن کا، اور معابہ جو ہے پھر یہ کانت کی خبر ثانی خبر ہوگی۔ ہوگا جی سر، ٹھیک ہے، خبر اول جو ہے وہ مرصادن ہے، اس کا جو ہے متعلق بالطاغین، اور معابن جو ہے وہ کانت کی خبر ثانی ہو جائے گی۔ اچھا اب ترجمہ کیجیے اس کا ملا کے۔ اس کا سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، مطلب پورا اگر ترجمہ کریں گے سر تو ترجمہ ایسے کو بے شک جہنم ایک گھات میں ہے یا گھات میں بیٹھی ہوئی ہے سرکشوں کے لیے جو کہ ٹھکانہ ہے۔ صحیح، جو سرکش لوگ ہیں، طاغین یعنی حد سے نکل جانے والے سرکش، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ صحیح جی سر، آگے چلیے ذرا۔ سر اس کی جو ہے آگے والی آئی تھوڑی سی مجھے سمجھ میں نہیں آئی صحیح سے، میں بتاتا ہوں سر آپ کو۔ لابسینا فیہا عقابہ، لابسینا کو سر میں پھر وہی خبر انا لے رہا ہوں سر میں، لیکن خبروں ان کیسے بنے گی؟ جہنم میں ہے نا سر، ہمیشہ رہنے والے ہیں سر، میں اسی وے میں لے رہا تھا۔ یہ لابسینا کا مطلب ہے جی سر، لیکن لابسینا جو ہے دیکھیں وہ کیا ہے، وہ تو کس کا تذکرہ ہے؟ جہنم کا تذکرہ تو نہیں ہے، نہیں فعل نہیں ہے، اسم الفاعل۔ ہاں تو لابسینا کن کی بات ہو رہی ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ جہنم کا تو نہیں ہے، طاغین کا ہے نا۔ ہاں طاغین جی سر، جی طاغین کے لیے سر، ہاں جو تو وہ جو طاغین ہے نا، طاغین ان کا حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا سر، حالت نسب میں آپ اس کو لے لیجیے لابسینا کو، اب طاغین جو ہے ان کا حال ہو جائے گا۔ اچھا سر، صحیح ہے نا، کیونکہ جہنم کی تو خبر نہیں ہو سکتی نا، یہ تو جمع میں ہے اور وہ جہنم جو ہے واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو الطاغین جو ہے ان کا حال لے لیجیے۔ اب آگے چلیے۔ فیہا جارا مجرور دوبارہ سر، اور عقابہ جو ہے سر، عقابہ جو ہے نا سر یہ بھی سر وہی خبر ہے سر، جیسے معابہ خبر تھی، خبر کانا تھی، اس طرح عقابہ بھی خبر کانا ہے سر۔ دیکھیں احقابن جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے حقب سے ہے، یعنی ایک مدت، ایک زمان، یعنی ہمیشہ always، ٹھیک ہے جی، تو اس کا پھر اس کانت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس جہنم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اب یہ پھر انہی کی بات ہو رہی ہے طاغین کی، تو آپ اس طرح سے کیجئے کہ اس کو آپ نے حال لے لیا اب طاغین کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فیہا جو ہے اس کو جار و مجرور بنا کر آپ نے اس کو متعلق کر دیا لابسینا کے، یعنی متعلق حال ہو گیا پیچھے۔ احقابن جو ہے اس کو آپ دیکھیں، احقابن نہ زمانے کے لیے آتا ہے، صحیح جی، حقب زمانے مدت کو کہتے ہیں، تو آپ اس کو ظرف زمان کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ ظرف زمان ہے۔ حقب جو ہے نا احقابن، اس کی وہ ظرف بن کے آتا ہے، تو یہ ظرف ہو جائے گا اس جملے میں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ حالت نصب میں بھی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ظرف ہے وہ کیا بنتا ہے، حالت نصب میں آتا ہے۔ تو سر یہ مفعول ہو گیا سر؟ ہاں دیکھیں مفعول آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ نارملی ظرف کے لیے مفعول کا ورڈ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی فعل مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل آتا ہے تو مفعول ہوتا ہے، اگر فعل نہ ہو، جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہو، تو آپ اس کو ظرف کہہ دیجئے، وہ نصب نہیں آئے گا۔ سر یہی والی آیت میں سر سمجھ میں نہیں آئی صحیح سے سر، یہ والی جو آیت ہے
کہ میں اس کو جی پورے جی جملے کو کیا بناؤں گا سر پھر؟ دیکھیے جملہ جو ہے نا یہ پیچھے سے لنکڈ ہے پچھلی آیت سے، ٹھیک ہے. تو لابثین جو ہے وہ حال ہے کس کا؟ الطاغین کا. آپ اس کو الگ سے نہ دیکھیے، آپ اس کو پچھلی آیت سے ملائیے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ اس کا جی جب سر. ترجمہ بھی کریں گے تو آپ اس کا آئسولیشن میں ترجمہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ جی صرف اس آیت کا ترجمہ کریں تو وہ کوئی جملہ نہیں بنے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو جب آپ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو ہی وہ ایک جملے کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. بلکہ یہ تینوں آیات جو ہیں جب آپ اس کو ملائیں گے تو آپ کا مفہوم واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے. لابسینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں سے مراد کہ جہنم کی بات ہو رہی سر یہ صحیح رائٹ سر. احقابہ صحیح. ایک زمانے تک یا ایک مدت تک، مدت تو اس میں ہی پڑے رہے. صحیح. مدت اس میں پڑھ رہے ہیں. لیکن سر میرا کوشچن ابھی وہی ہے سر کہ یہ ظرف زمان بن گئی، بنا کیا سر یہ؟ سر یہ اس کی نہیں ہاں جی بولیے بولیے. سر یہ اس کی خبر تو نہیں دے رہا اس میں جو للطاغین میں جو ان کی ضمیر ہے نا ان کے بارے میں تو نہیں بول رہا. ہاں ان کا حال ہے نا، ان کی ضمیر نہیں. ہاں جی دیکھیں جی ان کا حال ہی ٹھیک لگ رہا ہے مجھے. شاہد صاحب دیکھیے شاہد صاحب جو حال ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ ہاں جی مجھ سے حال پوچھا کیا بتاتا ہے؟ جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں حال کیا بتاتا ہے؟ حال تو سر کیا فاعل کہتے ہیں کرنٹ سچویشن جو ہے جس میں آپ ہیں سر ابھی. جی فاعل یا مفعول کا حال بتاتا ہے. سیدی تو اب وہ جو الطاغین ہے نا سیدی یعنی جی جی سرکش لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ان کا جی حال کیا ہوگا اس جہنم میں؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے حال جو ہے وہ ایک کیفیت مفرد ہوتی اسم بھی ہوتا ہے. نہیں گرامیٹیکلی حال ایک اکیلا اسم بھی ہوتا ہے اور حال جو ہے وہ پورا جملہ بھی بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور حال جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور حال جو ہے ایک مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لابثینہ ہے یہ اسم ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے یہ حال ہو گیا اور فیہا جو اس کا متعلق ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اچھا اگر فیہا جو ہے وہ اس کا متعلق ہو جائے اور آگے جو ہے وہ قابن جو ہے وہ اس کا وہ جیسے جملے میں مفعول فیہی آتا ہے جی جی جس کو ہم ظرف کہتے ہیں تو مفعول فیہ ہم جی اس کو کہتے ہیں اس وقت جب ہمیں کوئی فعل ملے تو ہم مفعول بنا دیتے ہیں. ورنہ وہ ظرف جب بھی آئے گا یعنی جب بھی زمان اور مکان کی بات ہوگی تو وہ نصب میں آئے گا. تو نصب میں اس طریقے سے وہ یہاں پہ آیا ہے. تو اب جو ہے وہ آپ اگر اس کو اس جملے کو پیچھے سے جوڑیں گے نا تو ہی آپ کے سامنے معنی پورا آئے گا. یعنی یہ پچھلے جملے سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ یہ جملے اسمیہ کنٹینیو ہو گیا سر پیچھے سے سر. جی جملے کا حال ہے نا، پچھلے جملے کا حال ہے. یعنی الطاغین کی میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کا حال ہے. اب واضح ہوا جی آپ کو؟ تو آپ اس کو پچھلے جملے سے کنیکٹ کیجیے. جی جناب. اچھا آگے چلیے ترجمہ ہو گیا اس کا. ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ایک مدت تک. آگے ہے سر لا ایک یذوقون منٹ فیہا. فرقان کچھ کہہ رہے ہیں. جی فرقان. جی جی سر یہ لابسین یہ کیا چیز ہے؟ اسم ہے یہ لبسا اس کا روٹ ورڈ ہے تو کیسے اسم فائل ہے یہ. بنے گی کیسے بنے گا شاہد صاحب؟ اس کا ہے سر لبسا یلبسو باب سین سے ہے اور جب لبسا یلبسو بنائیں گے تو لابس لابسن 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 سے لابسینہ بنایا سر یہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. فاعل ان کے وزن پہ لابسون ہو جائے گا اور لابسون اور پھر لابسینہ اس کا نصب اور جر ہو جائے گا. صحیح. آگے چلیے ذرا. ٹھیک ہے. آگے سر لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. لا نفی یذوقون فعل مضارع جمع مذکر غائب. زال واو اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. باب نون سے ہے سر. فعل پلس فاعل ہے اور فیہا جارا مجرور ہو گیا سر. صحیح ہے. اور بردوں مفعول ہو گیا سر.
صحیح. معطوف آگے سر واو عطف اور لا نفی اور شرابہ معطوف علیہ ہو جائے گا سر, معطوف ہو جائے گا سر, معطوف ہو جائے گا. ٹھیک. یہ پورا مفعول ہو جائے گا سر, بردوں سے لے کے شرابہ تک پورا مفعول ہو جائے گا سر. صحیح. اور یہ پورا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا سر. صحیح. ترجمہ کیجیے جناب. اس کا میننگ ہے سر لا یذوقون, نہ وہ سب چکھیں گے, فیہا اس میں, بردوں ٹھنڈک, ولا اور نہ, شرابہ پینے کی کوئی چیز. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو لا ہے نا یہ نفی کا ہے اور یہ تاکید کے لیے, یعنی لا جب دوبارہ آ جائے نا تو پھر وہ مزید تاکید کے لیے آتا ہے, کیونکہ لا تو جملے کے شروع میں ہے نا, اور جب دوبارہ آئے تو پھر وہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی بھی ٹھنڈک یا کوئی پینے کی چیز. اب یہاں پہ لا دوبارہ آئے تو اس میں مزید تاکید ہے. جی جناب آگے چلیے. آگے ہے سر الا حمیم و غساقہ. جی اللہ جو ہے سر وہ حسر کے لیے ہے, اور حمیم و غساقہ یہ بھی سر مفعول ہی ہے, اور یہ پیچھے سے کنٹینیو ہے سر. یہ بھی سر جیسے کہ نہ وہ سب چکیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز, اس طرح نہ مگر وہ ہوگی کیا کہتے ہیں کھولتا پانی اور گرم پیپ. یہ بدل بالکل پیچھے چلائے گا بردوں ولا شرابہ کا سر. اچھا جو ہے نا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے بالکل کہ حمیمہ و غساقہ پیچھے سے ریلیٹ ہے, کیونکہ شرابن جو ہے وہ مفعول بہی تھا, تو اصل میں حمیمہ و غساقن جو ان کا وہ ہے بدل ہے, تو اسی لیے وہ بھی مفعول تھے تو یہ بھی مفعول کی طرح ہی حالت نصب میں, کیونکہ بدل ہے اور بدل جو ہے سیم اعراب دیتا ہے. اچھا اللہ کے متعلق آپ نے کیا بتایا؟ آپ بولے اس کو حسر ہے. حسر بولو, کیا وجہ ہے حسر استثناء. بولنے کی؟ سر وہ پیچھے لا آیا نا سر, اس کے دو دفعہ جو لا ہے, ایک دفعہ لا نہ کے لیے, ایک دفعہ لا تاکید کے لیے, لا کی وجہ سے بولنا حسر ہوگا سر. میرے حساب سے بہتر ہے آپ اس کو استثناء بنائیں. آپ اس کو حسر بھی بنا سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے یہ آپ اس کو استثناء بنائیں, کیونکہ یہ نا یہاں پہ استثناء کا کام کر رہا ہے, اور آگے جو مستثنیٰ ہے یہ عطف معطوف کی ترکیب ہو کے مستثنیٰ زیادہ بہتر لگتا ہے یہاں پہ, اور مستثنیٰ منہو جو ہے وہ بھی مذکور ہے, تو اسی لیے حالت نصب میں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا اب آپ پیچھے سے ملا کے اس کا ترجمہ کیجئے. لا یذوقون سے نہ وہ سب چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ پینے کی کوئی چیز, مگر کھولتا ہوا پانی سر میرے خیال میں, اور گرم پیپ. کھولتا ہوا پانی اور گرم پیپ. صحیح. غساقن جو ہے وہ یعنی جو زخموں سے جو نکلتا ہے سر. بالکل جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گا جہنم میں, وہی وہ ان کا پینا ہوگا, تو بس یہی ان کو ملے گا, تو اور کچھ نہیں ہوگا, نہ ٹھنڈک ہوگا اور نہ کچھ پینے کے لیے ہوگا, مگر یہی پینے کے لیے ان کو ملے گا بس. نعوذ باللہ من ذلک. جی جناب آگے چلیے. آگے بھی سر جزا و وفاقہ ہے. جزا جو ہے وہ بھی موصوف بنایا سر اس کو, اور وفاقہ کو صفت بنائی سر. یہ بدلہ ہے اور موصوف صفت بنا کے سر میں نے اس کو مفعول بنایا. اس کا جیسے یہ جیسے حمیمہ کو میں نے مفعول بنایا تھا, واو کو عطف لے کے غساقن کا مفعول, یہ پیچھے سے کنٹینیو ہے سر. یہ بھی سر کنٹینیو تو ٹھیک ہے, لیکن کس کا مفعول بنائیں گے؟ یہ میں نے سر مفعول وہی بنائی لا یذوقون سے پورا سر. نہیں اس کا مفعول کیسے ہوگا؟ یہ جزاءً جو ہے وہ یذوقون کا کیسے مفعول ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تو بالکل معنی مختلف ہو جائے گا, اس کا بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. نہیں سر میں نے اس کو اس طرح سر کہ نہ وہ سب چکھیں گے ٹھنڈک, نہ پینے کی چیز, اور نہ کوئی کھولتا پانی اور گرم پیپ. یہ بدلہ ہے. بدل کہہ سکتے ہیں سر آپ اس کو. کس کا بدل؟ نہیں بدل بھی نہیں بن سکتا نا, معنی بالکل. دیکھیں اصل میں یہ جو ہے نا یہ ہے جزاءً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے مفعول مطلق, اور یہ مفعول مطلق ہے ایک محذوف فعل کا. اچھا یجزون کا یہ تو آسان ہے, اس کی نعت ہے یعنی اس کی صفت ہے.
اچھا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فعل جو محذوف ہے، ٹھیک ہے، یجزون سے، وہ جزا سے، سر جزا سے یجزون. سر جی جی سر الا حمیمہ و غصہ کا میں نے شرابن کے لیے بدل بنایا تھا، وہ صحیح ہو سکتا صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی، تو یہ جو ہے وہ فعل محذوف کا جو ہے مفعول مطلق ہو گیا. تو اور اس کا دوسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کو مفعول لی اجلی ہی بنا دیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی پاسبل ہے، آپ نے پڑھا نا مفعول لہو جو ہوتا ہے اس کو مفعول لی اجل ہی بھی کہتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے فعل کے ہونے کا مقصد، ٹھیک ہے جی. تو اب ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ اس کو مفعول لی اجل ہی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مفعول مطلق بنائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک محذوف فعل کا مفعول مطلق ہے اور آگے اس کی صفت ہو گئی. تو جزاء وفاقا، ہاں جی اب یہ بھی پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ سر اس کا ہے کہ جزا بدلہ ہے، وفاقہ پورا پورا سر. یعنی پورا پورا بدلہ ہے کس کا؟ جی وہ آگے اب علت بیان کی جائے گی. جی سر جزاؤن کو سر آپ نے موصوف بنایا ہے نا سر، یا جی جی مفعول؟ موصوف ہے، جی جی موصوف تو ہے نا. دیکھیں صفت جب بھی آئے گی تو پیچھے اس کا موصوف تو ہوگا نا. جی سر. تو یہ موصوف اور یہ صفت ہو کے مفعول بن گیا، اور یجزون اس کا محذوف فعل ہو گیا سر. ہاں اور جملہ فعلیہ ہو گیا. دیکھیے جو جزاء ہے نا، آپ جو کہہ رہے صحیح ہے، موصوف صفت بنا کے مفعول بنا، لیکن گرامر والے نارملی ایسے نہیں کرتے. گرامر والے مفعول مطلق جزاء کو کہتے ہیں اور وفاقاً کو آگے اس کی صفت بنا دیتے ہیں، یعنی موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی صحیح ہے، آپ اگر ملا کے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، ہم نے اسی طرح پڑھا ہے بیسک کورس میں. اچھا جی کامران اس کی سلائڈ لے لیجیے. سر یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس کے ایک فعل محذوف ہے. ہاں یہ اس طرح سے جو ہے نا، دیکھیں عبدالباسط جب یہ نسب میں آیا تو اب آپ سوچنا شروع کریں گے نسب میں کس وجہ سے آیا، ٹھیک ہے. جیسے جزاء نسب میں آیا، اب آپ دیکھا آپ نے کہا جناب یہ مفعول بھی نہیں بن سکتا یذوقون کا، اور یہ پیچھے سے بدل بھی نہیں ہو سکتا. تو یعنی یہ اب جو مفاعیل خمسہ آپ نے پھر جو ہے وہ کہا جی مستثنا بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی استثنا نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی حال بھی نہیں لگتا کیونکہ حال تو حال بتاتا ہے فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا. پھر آپ نے کہا جناب یہ مستمیز جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ نے کہا اچھا مفاعیل خمسہ جو ہیں اس پہ آپ نے نظر ڈالی، یعنی 5 قسم کے مفعول بھی تو پہلے ہی نہیں تھا. پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مفعول فیہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی ظرف تو ہے ہی نہیں ہے جزاء. تو اب بچا ہے مفعول یا تو مطلق ہے، اگر مفعول مطلق ہوگا تو اس کا فعل جو ہے محذوف ہو گیا، یا پھر یہ مفعول لی اجل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس فعل کے ہونے کی ریزن کو بتا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے کیا رہا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب کوئی نسب میں اسم آتا ہے نا تو پھر آپ منصوبات کی جو لسٹ ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا زیادہ سوٹیبل ہے. کامران ڈن سر. اچھا جی. اور اب ان کا جو یہ پورا بدلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے، اس کی جو علت ہے وہ اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے. لیکن سر یہ قرآن کی تعلیم میں دیکھا ہے سر، اگر ساتھ نہیں ہو سر کسی کا تو میں تو اپنے دماغ میں جو خیالات چاہوں گا بناتے رہوں گا سر. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے جو ہے وہ علم کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہے. اور خاص طور پہ جو نان عرب ہے جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے کسی معلم کا ذریعہ لے. اسی لیے ہم جو ہے وہ ترجمے کے لیے جو تراجم ہے وہ دیکھتے ہیں اور تفسیر کی جو کتاب ہے اوتھینٹک وہ لے کے چلتے ہیں ساتھ میں، تاکہ ایک طرح سے اگر جیسے آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک تفسیر کی کتاب ہے تو آپ کا معلم ہی ہے نا وہ، یعنی آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا بھی خیال یا کوئی ایسی سمجھ آ جائے جو صحیح نہیں ہو تو اس سے کریکٹ ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ ترجمہ اور تفسیر جو اس کو ساتھ رکھیں، چاہے عربک ہمیں بہت اچھی ہی کیوں نہ آ جائے کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا، تو اسی لیے اس کو ریفر کرتے رہنا بہت ضروری ہے.
جی سر ایک ایشو اور آ رہا تھا کہ جو پیچھے پڑھا ہے نا سر وہ لگتا ہے سر بھولتے جا رہے ہیں یا میننگ کے حوالے سے سر مطلب کہ بھول چک ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے سر؟ یعنی آپ نے جو پچھلی سورہ انالیسس کیا ہے وہ جی سر، جی اس سر، کی بات اب کر رہے ہیں اگر یا دوبارہ گرامر کے قواعد کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر، نہیں قواعد بھی سر اس طریقے سے بھول ہی جاتے ہیں سر جب یوز نہیں کریں گے تو، لیکن جب سپوز کہ میں نے کوئی دوسری نکال لی آیت کہ چلو آج میں خود سے بغیر دیکھے کرتا ہوں سر، تو مجھے لگتا ہے سر کہ میں ڈبل زیرو ہو گیا ہوں، اس کے لیے کیا کروں سر میں؟ اس کے لیے دیکھیں سپوز سر قرآن پاک لئی لافی قریشن میں نے اٹھا لی، دماغ میں لایا کہ لئی لافی قریشن کیا بنا، اب سر یاد ہی نہیں آ رہا ہے سر کہ لئی نہیں جو ہے دیکھیں چلو جا رہا ہوگا، اس طرح کی سر دیکھیں تھوڑی سی نہیں دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں اس کی گرامر انالیسس نہیں بھی آ رہی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو ہے نا جب آپ لی لافی قریش پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور آنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا پڑا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایگزیکٹ ترجمہ نہیں لیکن آپ کے ذہن میں مفہوم آ جانا چاہیے، لی لافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت، اگر یہ ترجمہ آتا جا رہا ہے نا جی سر، یعنی مفہوم آتا جا رہا ہے، بس وہی مقصد ہے ہمارا، یعنی اب ہمیں عربی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، ابھی ان کو جو گرامر کے قواعد ہیں یہ ہر وقت تھوڑی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی قاری کے پیچھے کوئی آیت سنیں یا کوئی سورت سنیں اور فوراً اس کا گرامر کا انالیسس بھی کرتے چلے جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، نہیں تو لیکن اصل مقصد بولیے۔ ایک چیز سر جو میں نے محسوس کیا سر کہ جیسے خطبہ ہوتا ہے نا، میں ابھی تک سر میں اتنی عرصہ ہو گیا کلاس لیتے ہوئے سر اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، لیکن سر میں خطبہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں، اس کی وجہ یہ سر کہ جب تک وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا سر تو میں میننگ کو بھی دماغ میں میرے چل رہا ہے سر، لیکن جہاں ایک ورڈ کی میننگ نہیں آئی نا سر میں وہیں سر ڈراپ ہو کے سر پورا بھول جاتا ہوں۔ نہیں اس میں جو ہے نا ایسا جب ہو نا تو آپ اس ورڈ کو فوراً چھوڑ کے آگے بات سنیں، اگر آپ اس ورڈ کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو پھر آگے آپ پوری بات جو ہے نا اس کو ڈراپ کر دیں گے، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ورڈ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک جملہ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ فوراً آگے سنیں، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس پہ رکے نہ رہیں، اگر رکے رہیں گے تو پھر آپ آگے کی پوری بات مس کر دیں گے۔ جی ہاں سر، سمجھ رہے ہیں جناب؟ اور اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے آپ لوگ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اگر اپنی عربک لسننگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ عربک کے آسان لیکچر سنیں، یعنی جو خطبے ہوتے ہیں یا آسان لیکچرز ہوتے ہیں، جیسے یہ جو سعودی قرآن ریڈیو ہے جس پہ حرم کی نماز بھی آتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے، اس پہ جو ہے نا وہ اکثر وہ بھی آتے ہیں لیکچرز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اکثر آتے ہیں، یعنی دن میں کئی بار آتے ہیں، تو اس کو ضرور آپ کبھی لگائیں، ایسے ہی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ وہ عربک کا لیکچر سنیں، اس سے آپ کی جب آپ وہ سنیں گے نا تو پھر آپ کی لسننگ امپروو ہوگی بہت زیادہ عربک کی۔ ان لیکچر آسان ہوتے ہیں، وہ بہت آسان، وہ مشکل اس میں نہیں لگاتے، وہ جو لگاتے ہیں بہت آسان اس کے موضوع ہوتے ہیں اور ان کے وہ بھی بہت آسان ہوتے ہیں۔ جی سر، تو کون وہ سی سنیں، یہ ہمارا جو اس کا سعودی قرآن ریڈیو ہے اس کا وہ فریکوینسی کیا ہے کسی کو پتا ہے تو بتا دیں، کچھ 89 کر کے کچھ ہے، جو ریگولر مطلب ہم جب ٹیکسی میں بھی بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر وہی لگایا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر عرب ہو تو کیا اس کی فریکوینسی ہے میں دیکھ کے چیک کر کے بتاؤں گا، کسی کے ذہن میں تو بتا دیں، جس پہ حرم کی نماز بھی آتی ہے اور جو قرآن کی تلاوت اکثر چلتی ہے، سعودی قرآن ریڈیو ہے میرا نام، اس کا نام جو ہے میرا خیال سے 594 ایسے کرتے کچھ ہے، کوئی بھی آتے لیکچر، لیکن وہ اس میں مشارکہ رہتا ہے، کنورزیشنز رہتے ہیں۔ اچھا اس میں وہ اگر وہ سنیں گے نا سعودی قرآن جو ریڈیو ہے تو اس میں آپ کو لیکچرز بھی ملیں گے، تلاوت بھی ملے گی، اور آپ کو جو ہے وہ حرم کی نماز بھی لائیو آتی ہے، سعودی قرآن ریڈیو کر کے آتا ہے اس کا جو نام FM پہ ہے، تو اس سے آپ کی جو لسننگ ہے نا آپ کہیں بھی سنیں، یعنی میں تو آپ کو صرف ایک سورس بتا رہا ہوں، آپ اگر عربک کے لیکچر سنیں گے نا آپ تو اس سے آپ کی جو لسننگ ہے بہت امپروو ہو جائے گی عربک۔ 100 FM نہیں 100 نہیں ہے، اس سے پہلے ایک بھائی نے بتایا 89.9۔ ہاں جی یہ زیادہ صحیح ہے، بالکل اس کے قریب ہی ہے فرق۔
ایسا ہی ہے کچھ. ایگزیکٹ بتائیے گا جناب، کیونکہ ایف ایم پہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے جناب، شاہد صاحب کریں گے کنٹینیو، پورا ٹاپک کر لیجیے. جی سکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انا جو ہے وہ تاکید ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں انا ہے، اور کانو فعل ناقص جمع مذکر غائب، اور اس میں کانو اس کے اندر ہم ہے سر، اور لا نفی کے لیے ہے. یرجونا جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب، رے را جیم اور واو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، باب نون سے ہے، راجا وا یرجو وو. تو اور یہ سر میں نے بنایا فعل پلس فاعل ہے یہ، اور حسابن اس کا مفعول ہے سر. اور یہ جو یرجونا حسابن ہے یہ خبر کانو بنایا ہے، اور خبر یعنی لا کانو یرجونا حسابن جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. صحیح ہے، خبر کانو. جی سر، خبر کانو ہو کے جملہ فعلیہ ہو گیا سر. اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ انہم کے لیے سر خبر انا ہو گیا سر. خبر انا بن کے کانو جملہ اپنے اسم اور پورے جملہ خبر کے ساتھ مل کے یہ خبر بن گیا انہ. جی سر. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اور ٹھیک ہے جی، آگے آیت بھی کر دیجیے. صحیح جی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، واو عطف ہے سر. وَكَذَّبُوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، کاف زال با باب تفعیل سے ہے سر. یہ کذبا کذبو یہ فعل پلس فاعل ہے. صحیح. اور سر بے آیاتنا میں جو با ہے وہ جارہ ہے، اور آیاتنا مضاف مضاف الیہ بن کے مجرور ہو گیا، مجرور اپنے جارہ سے مل کے متعلق. اور کذابہ جو ہے سر مفعول مطلق ہو گیا سر، اور یہ پورا مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. مفعول مطلق ہو گیا. صحیح، کیونکہ اسی مادے سے ہے، تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور پورا جو ہے جملہ فعلیہ معطوف ہو گیا. صحیح. جی سر. اس کا مطلب ہو گیا سر کہ بے شک وہ سب نہیں تھے امید رکھتے حساب کی، اور جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو جھٹلانا. صحیح. کہ اب یہ اچھا، اور یہ پورا جملہ جو ہے نا جملہ اسمیہ، یہ تعلیل ہے. یعنی یہ تعلیل ہے، علت ہے کہ ان کو جو پوری جو جزا ملی اس کی وجہ کیا ہے کہ یقیناً وہ نہیں امید رکھتے تھے بعث بعد الموت کی، کہ حساب و کتاب ہوگا، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو خوب جھٹلانا. جی جناب آگے چلیے. آگے سر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، احصیناہ کتابا. احصیناہ کتابا، واو جو عطف ہے سر، اور کلّا مضاف اور شعین مضاف الیہ بن کے سر یہ ابھی آگے چلتے ہیں سر. یہ مفعول مقدم بن رہا ہے سر. دیکھیں مفعول مقدم کس کا مفعول مقدم؟ یہ احصیناہ کا سر. احصیناہ آگے فعل ہے نا سر، ایک فعل ماضی جمع متکلم ہے. وہ احصینا جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہو پھر کیا ہوگا؟ ہو سر مفعول ہوگا نا سر. ہاں تو پھر مفعول مقدم کیسے کہہ رہے ہیں آپ، اگر ہو اس کا مفعول ہے آگے؟ تو سر یہ پھر اس کے کلّا شعین کے پہلے پھر کوئی فعل ہوگا سر محذوف. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ایسا ہی نہ ہو فعل ماضی جمع متکلم ہے، صاد اور یا باب افعال سے ہے سر. احصینا احصیا سے ایسا، احصیا سے ایسا سر. یوسیو سے یوسی، احصیتا ایسیتو ایسینا، یہ بنایا سر. احصینا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے اس کو آپ اس طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں کہ کل شیء تو ہم جانتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو حالت نصب میں کلّا کی ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مفعول ہے
ٹھیک ہے. اور اصل میں احصینا جو ہے نا وہی اس کا فعل ہے. آپ یہاں پہ اس کو فعل محذوف کہہ سکتے ہیں اور وہ ہوگا وہی احصینا. ٹھیک ہے جی, احصینا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے احصینا کل شیء احصیناہ کتابا. تو یہ ترکیب ہوتی ہے اور اس کو مفعول کہتے ہیں, اور یہ اکثر آتی ہے, یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ مفعول جو ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے اور پھر دوسری بار مفعول کو لا کے اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو اصل میں گرامیٹیکلی تو ایسے ہی ہوگا, فعل محذوف آپ کہیں گے اور ہوگا وہی فعل. اس کے بعد احصینا کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے, باب فعال سے ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو اس کا فاعل جو ہے وہ نحنو اس کے اندر موجود ہے. ہو جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. جی سر. اور کتابہ جو سر یہ بھی سر مفعول ہے سر, یا پھر دیکھیں غور کریں اب یہ. جی عبداللہ صاحب. سر یہ مفعول اگر سمجھو بھی کل شیء مفعول ہے, اوکے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس لیے وہ شروع میں آیا ہے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, ایک کنسیپٹ کلیئر کے لیے. نہیں تو ابھی اس کے پہلے ایک فعل محذوف ہے, اس لیے ہم اسے کنسیڈر کریں کہ وہ مفعول ہے. مفعول ایسے صدارت میں نہیں آتا ہے نا کبھی جملے نہیں آتا ہے. مفعول جو ہے وہ پہلے مفعول مقدم ہوتا ہے تو اس سے جملے میں تاکید آ جاتی ہے. جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا نعبد کا, اگر ہم جملہ بنائیں تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اور اگر مفعول کو مقدم کر دیں تو کاف پہلے آ جائے گا, اور کاف جب پہلے آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا کیونکہ اٹیچ ہے, تو ایا لگ جاتا ہے اس کے ساتھ, ایاک نعبد, تو اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر نعبد کے بعد مفعول نہیں آیا کیونکہ مفعول مقدم ہو. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم مفعول مقدم کہتے ہیں. ایا کا جو ہے مفعول مقدم ہو گیا, نعبد جو ہے فعل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ ترکیب ہو گئی مفعول مقدم والی. لیکن یہاں پہ احصینا کے بعد مفعول موجود ہے ہو. جی ٹھیک ہے, تو اب کل شیء کو ہم مفعول مقدم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کل شیء سے پہلے بھی ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے جبھی وہ حالت نصب میں ہے, ورنہ تو کل شیء جو ہے ہو سکتا تھا. صحیح ہے جی. ہاں جی بولیے. نہیں سر, اگر لیکن کل شیء احصینا تو ترکیب ہی نہیں بنے گی. جی اگر یہ احصینا کل شیء کتابہ ہوتا تو کیا ہوتا سر؟ تب بھی تو سر یہ مطلب یہ کہ بات واضح ہو جاتی سر. جو جی تاکید ہو رہی ہے. نہیں ہاں تاکید ہے نا اس میں. اس میں دیکھیے, ہاں جی تاکید بھی ہے اس میں, اور ایک خاص اسلوب ہے. ٹھیک ہے جی, اور مطلب اس طرح سے شاہد صاحب کبھی نہیں بولیے گا کہ اس طرح سے ہوتا تب بھی بات واضح ہو جاتی, کیونکہ یہ تو قرآن ہے نا, کوئی میرا یا آپ کا بنایا ہوا جملہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم کس طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گرامیٹیکلی. لیکن سب سے پہلے یہ بات واضح ہے ہم سب کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے, یہ جیسے ہے ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہ سب سے پہلے ایمان کی بات ہے, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب کتابن جو ہے, کتابن آپ دیکھیے اس کو, کتابن جو ہے یہ مفعول, کون سا مفعول بنے گا؟ دیکھیں اب آپ اس کو دیکھیں, نصب میں تو مفعول ہو سکتا ہے, کون سا مفعول؟ اب مفعول بھی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مفعول بھی تو ہو گیا ہو. کتابن جو ہے وہ ظرف بھی نہیں ہے, یہ بھی مفعول مطلق ہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ احصینا جو ہے نا, آپ دیکھیے تو وہ مادہ اس کا کاف تا با نہیں ہے, لیکن وہ اسی میننگ میں استعمال ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی, احصینا کا جو مادہ ہے احاطہ کرنا اس کا, وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ مفعول مطلق ہے لیکن اس کا مادہ مختلف استعمال ہوا ہے, تو یہ بھی مفعول مطلق ہے. جی جناب, تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. assumption لے سکتے ہیں مینس یہ جو محذوف فعل جو بولتے ہیں تو یہ محذوف فعل ہو سکتا ہے کتب ہوئے. پھر سے کہیے فرقان. یہ جو محذوف فعل آپ جو بول رہے ہو, محذوف فعل اسٹارٹنگ میں ہے تو وہ کتب ہو سکتا ہے, تو یہ پھر فعل مطلق
نہیں یہ فعل مطلق جو ہے نا یہ اس احصینا کا ہے، مفعول مطلق جو ہے نا وہ احصینا کا ہے، ٹھیک ہے. سر ترجمے سے میں تھوڑا حال کر کے لیا تھا، پتہ نہیں کتابن حال نہیں بنے، نہیں حال حال نہیں نہیں بنے. بنے گا، نہیں یہ حال نہیں. دیکھیں احصین احصینا کا ترجمہ کیجیے. اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اس کو کتاب ہاں میں. ہاں تو تو دیکھیں سر شمار کرنا، ہاں جی وہ کتاب میں ہی ہے سر. جی سر. جی جی تو شمار کرنا جو ہے تو کتابن جو ہے مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، ٹھیک ہے. جیسے دوسرے مقام پہ جو ہے یہ بھی آیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے جی. سورۃ یاسین میں ہے ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ضبط کر دیا ہے. تو یہاں پہ بھی کتابن جو ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اچھا اور آپ جو پوچھ رہے تھے فرقان وہ دیکھیں، اچھا یہ جو ہے نا اس طرح کہلاتا ہے کہ یہ جو احصیناہ کتابن احصیناہ جو ہے نا یہ جملہ تفسیریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ پیچھے جو جملہ فعلیہ ہم نے بنایا ہے نا محذوف فعل کے ساتھ، آگے اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی. آگے اس کی تفسیر ہے اور ہم اس کو مفعول محذوف کیوں کہتے ہیں یہاں پہ؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آگے جو جملہ تفسیری ہے نا وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جو احصینا ہی ہم لیں گے، اور جو کتابن ہے وہ تو احصینا جو ظاہر ہے اس کا مفعول مطلق ہے. جی جناب ترجمہ کیجیے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابہ اور ہر چیز کو شمار کر رکھا اور ہر چیز شمار کر رکھا ہے اس کو کتاب میں سے. ہاں ہم نے، ٹھیک ہے جی. جمع متکلم کا صیغہ ہے نا احصینا. ہم نے شمار کر رکھا ہے اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اس کو کتاب میں. کتاب میں ٹھیک ہے لکھا ہوا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یا پھر اس کا ایک جو ہے وہ مفہوم یہ بھی ہے کہ جو انسان بھی عمل کرتا ہے اس کو فرشتے جو ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں ہر چیز. جی جناب آگے چلیے. سر یہ عطف کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا مفعول مطلق، کیونکہ حرف عطف کے پہلے بھی ہے نا وہ کذابہ، اس کا نہیں کوئی ریلیشن نہیں ہے نا. اس سے کوئی ریلیشن نہیں، کیونکہ ذابن جو ہے مفعول مطلق ہے کذبوا کا، اور کتابن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے احصینا کا، اس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو عطف ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ورڈ پہ عطف ہوتا ہے نا تو پھر اس کو آپ جوڑتے ہیں پیچھے سے، لیکن ایک جملہ جب دوسرے جملے پہ معطوف ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ دوسرے پہ معطوف ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی جوڑنے والی بات نہیں ہے، وہ ایک جملہ ہے. جیسے ہم کئی جملے ایک دوسرے پہ بولتے چلے جاتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور تم نے پانی پیا. اب آپس میں دو جملوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، میں نے کھانا کھایا آپ نے پانی پیا، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معطوف ہیں کیونکہ ہم جملے کو کنٹینیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور شاہد صاحب سوئے، اب ہم اور لگا کے جتنے جملے بھی بولتے جائیں گے سب عطف معطوف ہی رہیں گے، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. واضح؟ جی جناب آگے چلیے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فذوقوا میں سر فا کو میں نے استنافیہ لیا ہے اور ذوقو کو فعل امر ہے سر. ذوق سے ذوقا سے بنایا سر، ذوقا یذوقو سے، تذوقو سے سر ذوق بنایا، ذوق سے ذوقو بنایا سر. ہاں اس طرح نہیں، آپ جمع سے بنائے ڈائریکٹ تذوقونا، اور تذوقونا سے آپ جب بنائیں گے تو ذوقو بن جائے گا. تذوق یس سر. ٹھیک ہے. ہاں جمع جو ہمارے ذوقو ہو جائے گا. اچھا فا جو اس کو عطف لے لیتے ہیں، پیچھے سے تعلق ہے اس جملے کا بھی، تو ذوقو جو ہے وہ فعل امر ہو گیا. جی عطف لے لیجیے، فعل امر ہو گیا، اور فعل امر جو ہے اس کا فاعل انتم ہوگا. جی سر ٹھیک ہے جی آگے چلیے. فلن میں فا عطف ہے سر، اور لن حرف نفی ہے، اور نزیدکم نزیدہ بسبب لن کیا ہے سر کہ اس نے اس کو خفیف کر دیا ہے، اور یہ نزیدہ جو ہے سر فعل مضارع جمع متکلم ہے، زے یا اور دال باب دعات سے بنایا سر اس کو، زائدہ سے زیادہ، یزیدو سے یزیدو، یزیدو سے تزیدو، ازیدو نزیدو، نزیدو سے لن کی وجہ سے نزیدہ ہو گیا سر. صحیح.
فعل پلس فاعل اور کم جو ہے مفعول ہو گیا اس کا سر. صحیح. اور آگے سر اللہ کو حسر لیا ہے سر کیونکہ لن کی وجہ سے سر نفی کا صحیح. جملہ ہے پیچھے اس لیے سر اس کو حسر لیا ہے. اور عذابن کو سر مفعول لیا ہے سر. تو سر یہ پورا تو یہ مفعول بھی ہی اس کو ثانی کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ کم اس کا پہلا مفعول بھی. جی سر. صحیح. تو فذوقو ایک جملہ فعلیہ بن گیا سر اور کیا پھر عطف ہے اور لن نزیدکم یہ بھی ایک جملہ فعلیہ بن گیا سر. اور سوری اور الا عذاب کے ساتھ سر جملہ فعلیہ بن گیا پورا کا پورا سر اور معطوف ہو گیا پیچھے جملے کے اوپر. اور کیا ترجمہ اس کا مطلب ہے سر پس تم سب چکھو پھر ہرگز نہیں تم سب کو ہم زیادہ دیں گے مگر عذاب. صحیح. تو یہ جو ہے ہاں بالکل. اور یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے یعنی تعلیل ہے. فذوقوا پس تم سب چکھو فلن نزیدکم اور ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں الا عذابا عذاب میں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے ان کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یعنی جب ان کی کھالیں جل کے ختم ہو جائیں گی تو ان کو نئی کھالیں دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ تکلیف جو ہے نا وہ کھال پہ ہی ہوتی ہے جلنے کی. اگر کھال ختم ہو جائے تو پھر جلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اگر دنیا میں کسی کو کوئی اس کا کوئی حصہ جل جائے تو اوپر جب تک کھال ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب وہ سورۃ النساء ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی چمڑے تو پھر ہم ان کو نئے کھالیں دے دیں گے. تو نئی کھالیں جب آ جائیں گی مفہوم اس طرح سے آیت تھا تاکہ ان کی جو تکلیف ہے ہمیشہ ہمیشہ کی رہے. اور جب یہ بھی ہے کہ جب وہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بڑھا دے. تو یہ جو ہے یہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی. تو یعنی ان کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیش ہی رہے گا. یہ اس کا معنی. سر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تھوڑا سے ہٹ کے کوئی بات نہیں نا پوچھا تو جی پوچھیں. کبھی کبھی ہم اعمال کرتے سب کرتے لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے یا پھر اور کچھ مزید کرنا چاہیے. ایک کنفیوژن ہمیشہ رہتا ہے. صحیح. دیکھیے جو علماء نے بیان کیا ہے نا وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو ایمان ہے نا ایمان وہ ہے خوف اور رجع کے درمیان کی حالت. ٹھیک ہے جی. یعنی ایمان میں ہمیشہ انسان کو ڈر رہتا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اگر قبول نہ ہو تو کیا ہوگا, اگر اس کے دل میں ریا آ جائے تو کیا ہوگا, اگر وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو وہ ڈرتا بھی رہتا ہے. لیکن صرف ڈر نہیں ہے اس کے دل میں. ٹھیک ہے جی. اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو تو وہ بھی ایمان نہیں. ایمان کو جو چیز بیلنس کرتی ہے نا رجع یعنی امید, یدعون ربهم خوفا وطمعا, یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ایمان کو بیلنس رکھتی ہیں. خوف یہ ڈر رہتا ہے ہر وقت رب کا, طمعا یعنی امید بھی رہتی. ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالی ان کا رب ہے اور اپنے رب جو سے ان کی امید ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بہت رعوف ہے, بہت رحیم ہے, بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو ان کی امید بھی اپنے رب سے رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور
اللہ تعالیٰ ان سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے گا، تو یہ امید بھی رہتی ہے. تو یہ بیلنس جو ہے نا، یہ ایمان کا نام ہے. اگر تو صرف امید ہی امید ہو کہ جی کوئی بات نہیں، جو بھی اعمال کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا، تو یہ بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایمان کی صحیح کیفیت نہیں ہے. صرف امید ہی امید. اگر صرف خوف ہی خوف ہو کہ جی صرف ڈرتے رہے انسان اور امید بالکل نہ ہو اپنے رب سے، تو یہ بھی ایمان کی صحیح کیفیت نہیں ہے. ایمان کی صحیح کیفیت یہی ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں ہر وقت. واللہ اعلم. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا شاہ صاحب، ماشاء اللہ ایکسلنٹ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الواسط کریں گے آپ؟ جی انشاءاللہ کوشش کریں. ٹھیک ہے. جی عبد بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ان حروف مشبہ بالفعل ہے. جب ان آتا ہے تو اس کا ایک اسم ان آتا ہے، خبر ان ہوتی ہے. للمتقین میں لام حرف جر ہے اور المتقین اس میں مجرور ہے. یہ جار مجرور بن کے خبر مقدم ہو جائیں گی ان کی. صحیح. اور مفازہ اسم ان. صحیح. یہ جملے اس میں ہو جائیں گا. صحیح. ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. المتقین پرہیزگار لوگ. یا بالکل یقیناً جو نیکوکار لوگ ہیں، متقین ہیں، ان کے لیے کامیابی. مفازہ. صحیح. حدائق و اعنابا. حدائق میں اس کی میننگ ہے باغات، اور اعنابا یعنی انگور. عنب کی جمع ہے وہ، اور یہ ہم بدل لیں گے مفازہ کے لیے. صحیح.
صحیح. تو حدائق عنابہ جو ہے عطف معطوف ہے اور یہ جو ہے جی وہ بدل ہے مفازہ مفازن کی. کا. اسی طرح ٹھیک ہے. وکواعب اترابا، واو حرف عطف ہے، کواعب اترابا یس یہ سر میں نے موصوف صفت لیا تھا. صحیح ہے. موصوف اوکے ہے. یہ بھی معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ، یہ بھی بدل ہی ہو جائے گا. صحیح. بس معطوف کہہ دیا تو پھر وہ خود بدل جاتا ہے. جی صحیح. وکواعب اترابا اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں. صحیح. وکأسن دہاقا، واو حرف عطف ہے، کأسن موصوف مخصوص صفت ہے کأسن دہاقا، یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ. اور دہاقا میں چھلکتے ہوئے، کأسن شراب کے جام وکأسن دہاقا اور کاسن جو ہے نا چھلکتے وہ ہوئے. پیالوں کو بولتے ہیں. جیسے کاس ہم بھی یوز کرتے ہیں نا گلاس کے، جیسے پیالے. اور دہاقن جو ہے نا اس کے معنی یا ہوتا ہے یا تو لبالب بھرے ہوئے یا پھر بہت سارے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے بھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت سارے، قطار در قطار. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا صاف شفاف کے لیے بھی جو ہے نا وہ دہاقن. تو جنتی جو ہیں ان کے لیے وہ پیالے ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے اور لبالب بھرے ہوں گے. اور اس میں ایسی شراب ہوگی کہ اس میں نہ تو لا فیہا غول، ٹھیک ہے جی، نہ اس میں کوئی سردرد ہوگا اور نہ اس سے وہ بہکیں گے. یعنی وہ دنیاوی شراب پہ اس کا کوئی گمان نہیں ہے ہرگز بھی. ٹھیک ہے جی. نہ اس میں کوئی نشہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کا بھی اس سے سر پھرے گا یا سر میں درد ہوگا. پیور ہوگی، رحیق مختوم ختامہ مسک. ٹھیک ہے جی. ہم یہ پڑھا ہے سب. تو اس کے جو ہے وہ پیالے ہوں گے لبالب بھرے ہوئے، اور یہ بھی معطوف ہے. صحیح. آگے چلیے جناب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، لا حرف نفی ہے. یسمعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے، اس کا مادہ ہے سین میم عین، باب سین سے ہے، سمیع یسمعو سے. صحیح. لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت میں، یعنی مفازہ تو مفازہ کا معنی یعنی وہ کامیابی میں جنت. نہیں مفازہ کدھر ہے؟ لا یسمعون فیہا، فیہا جو ہے، ہاں جی بالکل، یعنی جی جی وہ جی جی، یعنی آپ ہا کی ضمیر کہہ رہے ہیں. جی جی ضمیر کی مفازہ کی طرف میں منسوب یہ کر رہا ہوں، ریلیٹ کر رہا ہوں. ہاں مطلب اس سے ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہی ہے کہ وہ جن جنتوں میں ہوں گے، یعنی اس میں بالکل. یعنی دیکھیں یہاں پہ جنت جو ہے اس کا ذکر حدائق میں آ گیا نا. صحیح ہے نا. یعنی جنت جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ باغ. ٹھیک ہے جی. اور حدیقہ جو ہے وہ بھی باغ ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جنت کا جو ذکر ہے وہ حدائق، یعنی جنات جیسے ہوتا ہے نا باغات، ویسے حدائق جو ہے وہ بھی باغات ہیں. صحیح جی. تو ہاں اس کی طرف جا رہا ہے، حدائق کی طرف. ہاں جی جی یہ متعلق بنے گا فعل کے صحیح ہے. یسمع لغوا ولا کذابا، لغوا لغون کیوں نصب میں ہے؟ یسمعون کا مفعول کیا ہے؟ یسمعون، ہاں جی اس کا یہ مفعول ہے. صحیح. یہ مفعول بہی ہو جائے گا یسمعون کا، اور یہ معطوف ہو جائے گا، یعنی جی عطف معطوف کی ترکیب کر کے مفعول بہی بن جائے گا. جی تو یہ پورا مفعول جملہ به. فعلیہ ہو گیا. صحیح ہے. کیا ترجمہ کریں؟ لا یسمعون، وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. یعنی وہاں پہ کسی قسم کی لغو بات بھی نہیں ہوگی. لغو بات کیا ہوتی ہے؟ لغو بات یہ ہوتی ہے کہ یوز لیس ٹاکس. ٹھیک ہے جی. جیسے دنیا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یوز لیس باتیں کرتے 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 پورے گھنٹے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ باتیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں.
ٹھیک ہے جی. تو جنت میں ایسا بھی نہیں ہوگا, یعنی وہاں ایسی باتیں نہیں ہوں گی جو بے فائدہ ہوں, نہیں. اور جھوٹ تو بعید ہے کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بولے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آگے چلیے. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جزاء تھوڑا اس میں کنفیوژن تھی. ٹھیک ہے, نو پرابلم. یہ اسم ہے لیکن نکرہ اسم ہے. ہاں نکرہ ہے, اور نکرہ اسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نسب میں ہے. ٹھیک ہے, جی تو کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا نسب میں ہونے کا؟ یہ بدلہ ہے یا پھر ہاں دیکھیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ تو ترجمہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو جزان, اب آپ نے نسب میں نا, پھر آپ نے اب نظر ڈالنی ہے جو منصوبات ہیں نا اس پہ. ٹھیک ہے, کہ یہ منصوبات جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں کون کون سے منصوبات ہیں, اس میں سے کیا بن سکتا ہے. دیکھیں یہ جو جزان ہے نا, یہ بھی سیم ہے جو ہم نے پڑھا تھا جزاء وفاقا میں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی مفعول مطلق ہی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بھی مفعول مطلق ہی ہے. تو مفعول مطلق ہے تو یعنی اس کا ایک فعل ہوگا جو اس سے پہلے محذوف ہوگا. سیم ترکیب ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک فعل محذوف لیں گے, یہ مفعول مطلق ہوگا, تاکید کے لیے آیا ہے. آگے چلیے. من ربک, ہاں جی یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے, ربی من کا حرف مرکب اضافی. صحیح ہے, مرکب اور من ربک یہ مرکب جاری ہو گیا. یہ صحیح ہے, متعلق بنے گا جزان. بالکل متعلق بنے گا. یس ٹھیک ہے, عطاء حسابا موصوف صفت, اور یہ میں اس کو بدل بنایا تھا جزا کے. صحیح. عطاء جو ہے نا, دیکھیں جزاء اور عطاء جب ساتھ ساتھ آتے ہیں نا تو یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو خاص جزا ہے, جب یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں نا جزاء اور عطاء, تو پھر یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. تو عطاء جو ہے نا یہ اصل میں بدل ہے جزاء کا. جی ٹھیک ہے, اور حسابن کو کیا لیں گے؟ یہ موصوف صفت لیا تھا میں نے. صحیح. ٹھیک ہے, عطاء یہ صفہ حساب. ہے عطاء. جی ٹھیک ہے, عطاء جو ہے اس کی صفت ہے. تو صفت یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا محذوف فعل کے ساتھ. محذوف ہے. ترجمہ کیجیے. آپ کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ملے گا ان کے لیے جو کافی انعام ہوگا. عطاء حسابا, تو اس کے جو ہے نا دو طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جزاء بدلہ ہوگا من ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے, عطاء حسابا جو کافی الانعام ہوگا. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال کی سبب, ان کے اعمال کے بدلے میں, جو ان کا اعمال کا حساب ہوگا اس کے بدلے میں ان کو یہ جزا ملے گی آپ کے رب کی طرف سے. تو اب یہ جو جنتوں کا ذکر ہوا ہے, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہ اصل میں جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے, اور ان کو کیوں ملی ہے؟ ان کے حساب کے بدلے جو کہ کافی الانعام ہے. ان کے لیے یہ انعام کافی ہوگا ان کے آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے کامران, یہ سلائیڈ نمبر 3 ہے. یس ڈن سر ایک سوال تھا. جی شاید سر ایک جزاء جو ہے یہ تو سر نکرہ ہے نا, اور نکرہ کے بعد جارہ مجرور آیا ہے, تو جارہ مجرور سر یہ تو صفت بننا چاہیے نا سر. تو جزاء کو سر میں نے موصوف بنایا تھا, اور اس جارہ مجرور کو پورے کو میں نے صفت بنایا تھا سر. کس کی تو کچھ صفت ہے جو آپ جزاء کی صفت؟ جزاء جو ہے سر یہ ایک نکرہ ہے جی سر,
اور جی نکرہ جی کے ساتھ جارہ مجرور آ جائے تو وہ آپ نے بتایا تھا ٹھیک ہے صفت بنتا ہے، تو اس کا نہیں مطلب ہے ضرور جزا موصوف بنے گا سر؟ دیکھیں دو چیزیں، اچھا اگر یہ موصوف بن گیا صفت موصوف بنا کے کیا بنائیں گے، جملہ کیا بنائیں گے؟ موصوف صفت بنا کے سر مفعول بناؤں گا سر، وہی محذوف فعل کے سر۔ نہیں لیکن صفت موصوف کا ترجمہ کیسے ہوگا، کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ صفت موصوف بن جائے؟ نہیں ہو سکتی نا، ترجمہ ہی نہیں ہوگا کوئی، ٹھیک ہے تو آپ کے وہ رب کے پاس بدلہ ہے۔ جی جی لیکن موصوف صفت کا ترجمہ نہیں ہے نا۔ اچھا سر، مطلب سر ہر رولز اپلائی نہیں ہوتا ہر جگہ پہ، یہ میرا پوچھنے کا مقصد ہے سر۔ نہیں وہ رول نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ایک ہنٹ ہے، اچھا سر، ٹھیک ہے وہ ایک ہنٹ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن رول نہیں ہے وہ کوئی، ٹھیک ہے جی وہ ہنٹ ہے۔ کیا آپ دیکھیے گا ٹھیک، کہ اگر نکرہ اسم آئے اور اس کے بعد آپ کو صفت وہ ملے جار مجرور، تو عموماً اس کی صفت بن سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہ ہنٹ ہے، وہ رول نہیں ہے، کہیں کسی گرامر کی کتابوں میں ایسے رول کے طور پہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی اب جو ہے وہ تقریباً 5 لائنیں باقی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کے بعد سورۃ المرسلات جو ہے اس کو بھی شروع کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔